السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کی ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان مرد اور عورتیں شرکیہ کلام سے بچ جائیں اور قرآنی وظائف پڑھیں اور اپنی مشکلوں کا حل اللہ سے پائیں۔ خواتین و حضرات، لندن سے ایک شخص نے واٹس ایپ کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کیا، اور اس نے کہا کہ جناب میرا جو ہے بیوی جو ہے وہ بدکار ہو گئی ہے، اور میرے سامنے بیٹھ کر موبائل پر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور گندی گندی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم اسے طلاق دے دو اور شادی کر لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ایک بیٹی ہے اور دو بیٹے ہیں، اور جناب علی یہ ہے کہ اگر میں اسے طلاق دوں تو وہ جناب علی بچے بھی اس کو دینے پڑیں گے، اور جناب علی کے گھر آدھا گھر بھی اسے دینا پڑے گا، اور جناب علی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر کا بھی معاملہ، پیسوں کا بھی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جوان بچی جب اس کے پاس جائے گی، رہے گی، تو وہ بھی ماں کے لچھن کی طرح کرے گی۔ تو بڑا گمبھیر مسئلہ تھا، بڑا پریشانی کا عالم تھا، اور بندہ بڑا سخت پریشان تھا، اور بار بار مجھے واٹس ایپ کے اوپر کہہ رہا تھا کچھ خدا کے لیے میرا کر لو، کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دو جس کے پڑھنے سے اللہ کے حکم سے اور کرم سے جناب علی کی یہ ٹھیک ہو جائے، اور آپ کی دعاؤں سے مجھے جو ہے کہ ایک نجات مل جائے، بیوی جو غلط راہوں پہ پڑی ہے اس کی جان چھوڑ جائے۔ خواتین و حضرات، میں نے اسے ایک وظیفہ بتایا اور اسے کہا کہ آپ نے یہ وظیفہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر نمک کے اوپر دم کرنا ہے، اور دم کر کے وہ نمک جو ہے بیوی کو کھلاتے رہنا ہے، اور جناب علی یہ ہے کہ وظیفہ جاری رکھنا ہے، تاکہ جو ہے نا کہ اللہ کے حکم سے جو ہے 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یہ اللہ کے حکم سے خود ہی نفرت کرے گی اور چھوڑ دے گی۔ خواتین و حضرات، میں نے وظیفہ بتایا، اس شخص نے تقریباً جو ہے 11ویں دن مجھے فون کیا۔ اس نے کہا کہ ان کی بڑی سخت لڑائی ہوئی ہے آپس میں، اور جو ہے نا کہ ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا پھر وظیفے کو جاری رکھیں تاکہ جو ہے کہ مکمل طور پر نفرت ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ بدکار عورتیں زنا عام ہوتا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر زنا عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ کنوارے جو ہیں وہ لڑکا اور لڑکی اسے کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ جو ہیں ان کو سنسار کیا جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ملکوں کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو جناب علی کے جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں بدکاری کر رہی ہیں، تو ماں باپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، کیونکہ وہ چوری چوری بدکاری کر رہی ہے، اور جب وہ پسند کی شادی کی بات کرتی ہے تو جناب علی وہ کہ انا کا مسئلہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے نہیں کرنا۔ بھائی بچی نے زندگی گزارنی ہے نا۔ جب بچی زندگی صحیح طریقے سے جس کو پسند کرتی ہے اس کے ساتھ شادی کر دی جائے، تو وہ خوشحال زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، تو وہ ملتے جلتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور جب والدین شادی نہیں کرتے وہ زنا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پھر وہ شادی والدین دوسری جگہ پہ کر دیتے ہیں، اور لڑکی اور لڑکا چوری چوری پھر وہی زنا بازی کرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جو میں نے وظیفہ بتایا ہے، وہ وظیفہ جو ہے سورۃ انعام کی 45 نمبر آیت ہے، اور یہ جناب فَكُتِبَ دَابِرَ الْقَوْلُ الَّذِي ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت جو ہے، یہ سورۃ انعام کی 45 نمبر آیت ہے، اسے آپ دیکھ لیں۔ تو میری زبان تھوڑی سی اڑ رہی ہے، تو اس لیے جو ہے نا کہ آپ نے اس آیت کو 1040 مرتبہ تھوڑے سے نمک کے اوپر پڑھنا ہے، اور پڑھ کر جناب علی کے بیوی کو جو ہے وہ نمک کھلانا شروع کر دینا ہے، اور جناب علی پھر آپ نے اسے روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے اس آیت کی، عشاء کی نماز کے بعد۔ جناب علی اس میں جو ہے نا کہ کیونکہ یہ نفرت والے جو عملیات ہوتے ہیں، اس میں نہ درود شریف پڑھا جاتا ہے اور نہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا کہ آپ نے اسے بغیر بسم اللہ کے ہی عمل پڑھنا ہے، اور رات کو بھی جو ہے نا کہ اسے پڑھ لینا۔ اگر آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے تو آپ اگر اس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے کہ آپ جب بھی وہ فون کرے یا اس سے باتیں کریں، تو آپ نے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور خاموشی کے ساتھ اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ تو دیکھیں چند دنوں کے اندر ہی اس شخص نے بھی یہی کہا، 11 دن لگ گئے مجھے سخت مشقت کرتے ہوئے، دن میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں نے اس وظیفے کو پڑھا اپنی بچی کی خاطر، کہ میری بچی بھی ماں کے نقش قدم پر نہ چل جائے، اور پھر وہ جو ہے کہ اللہ کی مہربانی سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات،
اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کے خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی نمک پڑھ کر دے سکتے ہیں۔ خلفاء حضرات جو ہیں، وہ پیر حضرات جو ہیں، وہ مسجدوں کے مولوی حضرات جو ہیں، اس آیت کے اوپر توجہ دیں، اور جب بھی کوئی بدکاری کا پیغام لے کر آئے کہ فلاں بندہ بدکار ہے، ہم اسے چھڑانا چاہتے ہیں، تو پھر جناب علی فقط دابر قوم الذی ظلموا واللہ والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ جناب علی کے آیت جو ہے اسے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے نا اللہ کے حکم سے جناب علی کے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جناب علی یہ بڑا زبردست قسم کا وظیفہ ہے، اور اسے جس کو بھی میں نے دیا جناب علی زبردست قسم کا اس کو فائدہ ہوا، اور بہت ساری دنیا جو ہے یہ اس راہوں پہ لگ گئی، بدکاری پہ چلے گئی ہے، بدکاریاں کر رہی ہے، اور والدین جو ہے اپنے کمائی کے چکر میں پڑے ہیں، 1 نمبر 2 نمبر کاروبار کے شکل میں نہیں۔ اس آیت کو پڑھیں جناب علی، یہ آیت فَقُتِبَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِي ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت جو ہے یہ جناب علی کے ظالموں کو ظلم کے نرخے سے نکال کر صاف ستھرا بنا دے گی، اور ظلم ختم ہو جائے گا۔ زنا ایک ظلم ہے، اپنے وجود کے اوپر ظلم ہے، اور یاد رکھیں زنا کا بدل دینا پڑے گا۔ مرد نے اگر زنا کیا ہے تو اس کی بیوی جب بیاہ کے گھر لاؤ گے نا تو وہ بدل دے گی، یہ ذہن میں رکھیں بات۔ اگر آپ نے زنا کیا ہوا ہے تو پھر بیوی کے اوپر الزام مت دیں، پھر اپنی جو بھابھیوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنی بہنوں کے اوپر اور اپنی بچیوں کے اوپر الزام مت دینا، کیونکہ آپ نے تو لچھن تو خود کیے ہوئے ہیں، اور اس کا بدل بھی تو دینا ہے نا آپ نے۔ اور جب بدل کی واری آتی ہے تو پھر جناب علی کہتے ہو میری بیوی بدکار ہے، اور جناب علی ہاں کنوارے بچے جو ہیں وہ والدین ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری پسند کی شادی کر دو، تو وہ شادی جب نہیں کرتے تو اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، ایسے نہیں تو پھر ایسے ہی تھا۔ اور یہ سارا گناہ جو ہے والدین کے اوپر، ماں باپ، بہن بھائی کے اوپر پڑے گا، بھائیوں کے اوپر اور والدین کے اوپر پڑے گا۔ یہ کیسی خطرناک بات، کیونکہ فوری طور پر سزا نہیں ہے نا، تو اس لیے جو ہے کہ زنا عام ہے، جہیز کا مسئلہ بنا دیا اور انا کا مسئلہ بنا دیا۔ بچے جو ہیں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، بھائی جس وقت بچوں کی شادی کرنی ہے تو بچی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ لڑکا پسند ہے، تصویر دکھا دی اور بس کام ہو گیا۔ اور جس نے بندے کے ساتھ اچھی طرح وقت 1 سال 2 سال گزارا، اس کی عادتوں کو دیکھا، اس کے خرچوں کو دیکھا، اس کا سسٹم سارا دیکھا، تو پھر والدین کو چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر بچی جناب علی کے پسند کی شادی کرنا چاہتی دیکھ لیں، وہ نشہ تو نہیں کر رہا، اور جناب بدکاری میں تو نہیں پڑا ہوا، کوئی غلط راہوں پہ تو نہیں پڑا، بزنس کاروبار اس کا صحیح ہے، گھر کا نظام چلا سکتا ہے، تو جناب علی کہ آپ جو ہے اس بچی کی فرمائش کو پورا کر دیں، بچی خوشحال زندگی اپنے سسرال میں گزارے گی۔ تو خواتین حضرات، جن حضرات کو یہ وظیفے کی ضرورت ہے وہاں تک اس وظیفے کو، ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب جو ہیں، مسلمان بھائی اور بہنیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جناب علی چھوٹے ملکوں کے اندر غربت کی وجہ سے بدکاریاں شروع ہو گئی ہیں، تو ان بدکاریوں کو روکنے کے لیے جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، اور جو امیر مسلمان ہیں وہ غریب غربوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں دنیا میں اگر نام کمانا چاہتے ہو تو جو رشتہ دار تمہارا ناراض ہے اس کے گھر میں راشن ڈال دو، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نئے آنے والے دوست احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو ویڈیو شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی بہنیں فائدہ حاصل کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔